بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت سے ایام ایسے آج سنے ہیں کہ جن کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا۔ انہی میں سے ایک ویلنٹائن ڈے بھی ہے کہ آج ہر شخص اس کو جانتا ہے کہ یہ کیا دن ہے اور کیوں منایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی شہرت اور مشہوری مخالفت کرنے والے کرتے ہیں، اتنی مشہوری حمایت کرنے والے بھی نہیں کرتے۔ آج سے چند سال پہلے آپ دیکھیے کہ بہت سے ایسے دن منائے جاتے ہوں گے، لیکن پاکستان میں ان کا کوئی وجود نہیں تھا اور کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن آج ہر کوئی ان دنوں کے بارے میں جانتا ہے۔ تو یہ دن فقط ایسا نہیں کہ کسی تہذیب اور ثقافت سے آئے ہوتے ہیں، بلکہ ایسے ایام بھی پاکستان میں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم پہلے نہیں جانتے تھے، لیکن مسلکاً اور فرقہ واریت کی بنیاد پر ہم ان دنوں سے واقف ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایک دوسرے کی مخالفت کی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ دن جو منائے جاتے ہیں ان کی ایک اپنی تہذیب ہوتی ہے، ان کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے، ایک اپنی ثقافت ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے معاشرے میں یہ چاہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے جو جائز ہے اور جو درست بات ہے اس کو اختیار کیا جائے، اور جو ناجائز اور غلط بات ہے اس کو اختیار نہ کیا جائے، تو اس کے لیے بہتر راستہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی اور اپنے زیر اثر رہنے والوں کی اصلاح کی جائے اور انہیں صحیح راستے کی طرف رغبت دی جائے۔ یہ سب سے بنیادی کام ہوتا ہے۔ جہاں تک معاملہ تنظیمات کا، جماعتوں کا اور گروہوں کا ہوتا ہے، ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اور وہ اپنے انہی مقاصد کے حصول کے لیے ایسے دنوں کی مخالفت کر کے اپنے وجود کو معاشرے میں منواتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا کام اور سب سے بنیادی کام جو میرا اور آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اور اپنے چھوٹے گھر میں رہنے والے افراد کی ہم اصلاح کریں، ان کی تربیت کریں۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہر حوالے سے غفلت کا شکار ہیں، لیکن سال بعد ایک دن، اس دن ہماری غیرت بھی جاگتی ہے اور دین سے محبت بھی ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، جبکہ دین فقط ایک دن کا دین نہیں ہے، یہ دین ہمارے 24 گھنٹوں کا، ہمارے لمحے کا اور ہمارے ہر وقت کا دین ہوتا ہے۔ یعنی دین ہماری ساری زندگی پر غالب اور حاوی ہونا چاہیے اور ہم اسے اختیار کریں۔ لیکن جب آپ رد عمل میں اور مقابلے میں اور تصادم میں آپ ایک دن کو منانے کا آغاز کرتے ہیں، اس سے ہوتا تو اور کچھ نہیں ہے، فقط یہ بات معاشرے میں پیدا ہوتی ہے کہ جسے ہم ایک رد عمل کی سوچ اور ایک ٹکراؤ کا رویہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ معاشرے میں پروان چڑھتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو بنیادی طور پر اس بات کو سمجھنا ہے کہ اس نے اللہ کی تعلیم، اللہ کا حکم، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا ہے، اور یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ دین فقط کسی ایک دن یا فقط ایک کسی خاص موقع کے لیے نہیں، بلکہ یہ ساری زندگی کے لیے ہے اور مسلمان کو اس پر عمل کرنا ہے۔ جب ہم یہ رویہ ہم معاشرے میں اختیار کرتے ہیں تو پھر ہمیں ٹکراؤ کی، تصادم کی، مخالفت کی اور کسی کے خلاف ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ہماری ذمہ داری فقط اتنی ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کریں اور لوگوں کو رغبت دیں، دین کی طرف راغب کریں، ان میں ترغیب کا ماحول بنائیں۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہماری، اور قانون کو ہاتھ میں لینا اور اس طریقے سے لوگوں کو روکنا کہ جس سے یہ لگے کہ یہ خدائی فوجدار بن گئے ہیں، کہ یہ خدائی فوجدار ہیں، کہ اب ان کی یہ ذمہ داری بن گئی ہے کہ یہ ڈنڈے کے زور پر لوگوں کو منع کریں، اور اس معاشرے میں کہ جہاں پر قانون بھی ہو، جہاں پہ ریاست بھی ہو، جہاں بھی حکومت بھی ہو، اور جہاں پہ ایک نظم اجتماعی بھی کام کرتا ہو۔